Assalamu alaikum. Today we will have conversation with Professor Farida Khanam on the subject what is love of God. Everything that we receive in this world is a blessing of God. The more we think about it, the more our love for God increases. In chapter 2 of the Quran, it says, those who believe love God the most. تو چلیے آج اسی موضوع پر چرچا کرتے ہیں فریدہ آپا کے ساتھ. السلام علیکم آپا، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، سب خیریت ہے، آپ بھی ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. آپا سب سے پہلا سوال تو میرا یہی ہے ٹاپک کے اوپر کہ واٹ از لو آف گاڈ، اس کے بارے میں آپ ہم سب کو بتائیں. وہی جو آپ نے فرمایا نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مطلب آمنو جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جو مومن ہیں. ایک ہے مسلم جو مطلب دے آر مسلمس بائی برتھ، ایک ہیں جو بلیورس ہیں. اسی لیے قرآن میں بار بار بلیورس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ جو ہے وہی منعم ہے، وہی بینیفیکٹر ہے، اسی کریٹر ہے، رازق ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. تو ہمیں اس کی بہت زیادہ اس سے، جس کو مولانا نے کہا ہے اسٹرانگ افیکشن، اس سے ہونا چاہیے ہمیں. تو اس کے لیے بار بار آیا ہے حدیث میں بھی اور قرآن میں بھی کہ ہم خدا کا ذکر کریں، خدا کو یاد کریں. تو قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو. تو بہت زیادہ یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم کو سوچنا پڑے گا، کیونکہ گاڈ از انویزیبل. تو ہمیں سوچ سوچ کر خدا کی نعمتوں کو یاد کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بہت ساری سے چیزیں ایسی ہیں جو ہم ٹیک فار گرانٹیڈ کرتے ہیں نا. ہر چیز ہمیں روزانہ مل رہی ہے، جو چیز بھی اصل میں وہ خدا کی نعمت ہے، لیکن ہم کو کاز اینڈ افیکٹ کے تحت مل رہی ہے. کھانا ہے، پینا ہے، باقی تمام ضرورت کا سامان ہے، تو ہم اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. تو ہمیں سوچنا پڑے گا، سوچ سوچ کر کے یہ خدا کا دیا ہوا ہے. تو تب ہمیں اللہ کی نعمت جو ہے اس کا صحیح معنی میں ہم شکر ادا کریں گے. تو یہی سورس ہے، اگر جو محبت الہی ہے اس کا سورس یہی ہے کہ ہم پورے طریقے سے یہ محسوس کریں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اس میں ہمارا کوئی بھی اس میں کنٹریبیوشن نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے نا ہمیں خدا کی یاد بار بار ہمیں دلاتی رہتی ہے. اور ہمارا اس وقت تک نہ، جب تک کہ ہم خدا ہمارا سپریم کنسرن بن جائے. کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم کو دوسرے ذرائع سے سامان مل رہا ہے، چیزیں مل رہی ہیں، لوگ ہماری کیئر کرنے کے لیے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، تو ہمارا اٹینشن جو ہے نا وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو ان چیزوں سے، مادی چیزوں سے ہماری سب ضرورت کی چیزیں مل رہی ہیں. لیکن اگر ہم تھنک کریں کہ قرآن میں اسی لیے تھنکنگ کا، تدبر، تفکر کا بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، کیونکہ تھنک کرنے سے ہی سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں. تو اسی سے ہمیں خدا کی ڈسکوری ہوتی ہے. تو خدا کی جب ڈسکوری ہوتی ہے تبھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خدا جو ہے ہمارا سب کچھ خدا ہے. خدا قادر مطلق ہے اور انسان عاجز مطلق ہے. انسان کے پاس کچھ بھی نہیں، اگر خدا اس کو نہ دے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، عجز کا احساس. تو تبھی ہم خدا سے تعلق قائم کر پاتے ہیں. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، کیوں لوگ خدا سے دور ہو جاتے ہیں، خدا سے ان کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ ہے کنڈیشننگ. کیونکہ جو ہے انسان، ہر انسان ایک کیس ہے کنڈیشننگ کا. اس کو جو بھی اس کا جو ماحول ہوتا ہے سوسائٹی میں، گھر میں، اسکول میں، تو وہاں سے وہ کنڈیشنڈ ہو جاتا ہے. تو کنڈیشنڈ ہو جاتا ہے تو وہاں اس کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں دوسرے لوگوں کے ذریعے سے ہمیں مل رہی ہیں. اور اس کا جو سارا فوکس ہو جاتا ہے وہ اس کی فیملی ہو جاتی ہے، اس کا بزنس ہو جاتا ہے، اس کا باقی جو اس کو پاس ٹائم ہوتا ہے وہ اس میں انٹرٹینمنٹ میں گزار دیتا ہے. ابھی مجھے کل پتہ چلا کہ ایک صاحب ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، تو وہ کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے.
بہت کم سوتے ہیں، دن رات بس بزنس کے کاموں میں لگے رہتے ہیں. تو اس طریقے سے ہمارا فوکس جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، تو وہ گہرا تعلق جو ہے خدا سے قائم نہیں ہو پاتا. اب مذہبی لوگوں کا کیا ہے کہ ان کے کوئی اکابر ہوتے ہیں، ان کے گرو ہوتے ہیں، تو ان سے وہ سب کچھ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ہے کہ جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے. تو یہی تقریباً ہر ریلیجس گروپ کا ہے کہ ان کے جو گرو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں گرو کے ذریعے سے ان کو سب کچھ مل رہا ہے. تو یہ تمام اسباب کے پردے کو ہمیں پھاڑنا پڑے گا، تبھی ہم خدا تک پہنچ سکیں گے. یہ سب اسباب ہیں، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ آزمائش کی دنیا ہے، ٹیسٹ کے لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک ویل آف کاز اینڈ ایفیکٹ کے تحت ایک ایسا چھپا رکھا ہے کہ انسان جب تک گہری غور و فکر نہ کرے گا تب تک اس کو یہ سب باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو جب انسان خدا کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے تب اس کو جو ہے ہر چیز سے ایک لیسن ملنے لگتا ہے، جس کو قرآن میں تبسم کہا گیا ہے کہ ہر چیز سے ہمیں لیسن ملنے لگتا ہے. ہم دھوپ میں بیٹھے ہیں جاڑے میں، ہمیں گرمی میں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے تو ہم اس کو فیل کر رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے. تو اس طریقے سے ہر وقت ہم سوچتے ہیں خدا ہوائیں چلا رہا ہے، خدا سورج نکالتا ہے، خدا ہی بارش برساتا ہے، سب کچھ خدا کرتا ہے. تو اس طریقے سے ہمیں دھیرے دھیرے ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں خدا جو ہے بالکل ہماری سوچ کا پارٹ اینڈ پارسل بن جاتا ہے، اور ہم بہت زیادہ خدا کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں. ہر چیز میں ہم خدا ہمیں نظر آنے لگتا ہے. مطلب یہ وہ وحدت الوجود والا نہیں ہے کہ ہر چیز میں خدا ہے، بلکہ اس کے ریفرنس میں ہم خدا کو یاد کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ہر چیز میں ہمیں خدا کی خدائی جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو اسی لیے جو ہمارے بتائے گئے ہم کو 99 خدا کے ایٹریبیوٹس، تو وہ ایٹریبیوٹس وہی ہیں کہ ان ایٹریبیوٹس کے ذریعے سے جو اسماء حسنہ بولا جاتا ہے ان کے ذریعے سے ہم خدا کو یاد کرتے ہیں. اب خدا رازق ہے، اب ہم خدا کو یاد کریں گے جب ہم کو کوئی ضرورت پڑتی ہے. تو ہر چیز کے لیے کچھ نام ہے. خدا خالق ہے، خدا ہادی ہے. تو یہی سب نام لے کر کے ہم خدا سے دعائیں کرتے ہیں. تو اس میں ایک خاص بات یہ جو مولانا نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو پرسنلائزیشن آف ڈیوائن بلیسنگز کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سورج نکل رہا ہے تو ہم بس یہ نہ سمجھ لیں کہ سورج نکل رہا ہے، سب کے لیے نکل رہا ہے، ہم بھی سورج دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو بلکہ ہم یہ سوچیں، ایسا ہم محسوس کریں کہ سورج کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی نکالا ہے. سب پیڑ جو ہیں جو پھل دے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ پیڑ کا انتظام کیا ہے، اور ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے کی ہیں. کیونکہ پوری کائنات آپ جانتے ہیں کہ کسٹم میڈ یونیورس ہے، اور پوری کائنات ایسا لگتا ہے، سائنسدانوں نے لکھا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ انسانوں کے حساب سے بنائی گئی ہے. تو اگر ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ نے اتنا بڑا کام ہمارے لیے کیا ہے تو پھر ایک بہت ہی بڑا شکر ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، جس کو اوشیانک شکر کہہ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ہمیں ہر وقت یہ سب سوچتے رہنا ہے، اور خدا ہی میں ہمیں جینا ہے، خدا ہی کو یاد کرنا ہے، جس کو ذکر کثیر کہا گیا ہے کہ ہر وقت ہمیں خدا یاد آتا رہے، ہر موقع پر ہمیں خدا یاد آتا رہے. ہم کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹیز ہماری کوئی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ان ایکٹیویٹیز کے دوران ہم خدا کو یاد کرتے رہیں اسی نعمتوں کے حوالے سے. کہ خدا جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا، وہ ایک ایبسٹریکٹ چیز بن جائے گا. اگر ہم خدا نے جو اتنی بڑی کریشن بنائی ہے وہ اسی لیے کہ کریشن کے حوالے سے ہم خدا کو یاد کریں. تو یہی جب ہم خدا میں جینے لگیں تو یہی جو ہے یہی معرفت ہے، یہی جو ہے جنت کی قیمت ہے. جی اب آپ بہت اچھے سے واضح کیا آپ نے. آئی مین ٹرولی وین اے انڈیویجول discovers that God is his benefactor, then quite naturally a fountain of love for God wells up in his soul.
آپ ایک اور چیز جو مجھے ایک اور ایسپیکٹ جو ملا جیسے چیپٹر 13 میں آیا ہے کہ شورلی ان دا ریمبرنس آف گاڈ ہارٹس فائنڈ کمفرٹ. تو یہاں پہ جو ہارٹس فائنڈنگ کمفرٹ ہے اٹ بیسکلی مینس دیٹ یو گیٹ پیس آف مائنڈ. So we can say that it is only love of God that can give a person truly a peace of mind. تو یہ بھی ایک آپ بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ مجھے ملا اس سے. آپ concept of spirituality in Islam basically is based on the principle of God realization, that is marifat. We can say that a spiritual upheaval of utmost intensity occurs in a person when he discovers God in all his power and glory. تو آپا میں چاہوں گا کہ معرفت کے بارے میں بھی آپ ہم سب کو بتائیں. معرفت خدا کو پہچاننا، خدا کو دریافت کے درجے میں پانا، یہی معرفت ہے. تو یہی معرفت والا دین ہے جو خدا کے ہاں ایکسیپٹیبل ہے. جو ہم نماز روزہ کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، کسی سے بھی آپ پوچھیے کہ نماز میں آپ نے کیا پڑھا تو اس کو پتہ نہیں رہتا، وہ اس نے یاد کر لیا، رٹ لگا لیا، رٹ کر وہ اپنا نماز روزہ کرتا رہتا ہے. تو وہ اس کو سمجھنا اور فکر کرنا، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، قرآن کو بھی ترجمے کے ساتھ پڑھنا، تفسیر کے ساتھ پڑھنا، غور و فکر کرنا، اس سے ہم خدا سے تعلق قائم ہوتا ہے ہمیں. کیونکہ جب تک ہم جانیں گے نہیں ہم کر کیا رہے ہیں، تب تک ہم اس خدا سے تعلق ہمارا قائم نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے قرآن میں بہت زیادہ تدبر و تفکر کا بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. کیونکہ جو کانٹمپلیشن ہے تو اسی سے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں. تو ہماری جو ہے اس دنیا میں ہم بھیجے ہی اسی لیے گئے ہیں کہ ہم خدا سے تعلق قائم کریں، خدا کے معرفت حاصل کریں، اور معرفت ہی کا بدلہ جنت ہے. جس کو معرفت حاصل نہیں ہوئی اس کو جنت میں انٹری بھی نہیں ملے گی. تو اس لیے یہاں ہمیں بہت زیادہ سیریس ہونا ہے. تو ہر چیز، ہر موقع جو ہو وہ ہم اس میں خدا کو یاد کریں، اس ریفرنس سے خدا کو یاد کریں. بالکل ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے. کوئی بھی موقع ہوتا تھا تو اس سے بتاتے تھے، کچھ نہ کچھ بات بتاتے تھے خدا کی. مثال کے طور پر آپ نے سبھی لوگوں نے دیکھا ہوگا، چڑیوں کے جو بچے ہوتے ہیں بہت ہی ہیلپ لیس ہوتے ہیں، وہ خود سے کھا بھی نہیں سکتے ہیں. تو چڑیا جو ہے، ماں چڑیا جو ہے، مدر برڈ، وہ لا کر کیڑے ویڑے ڈھونڈ ڈھانٹ کے وہ لا کے چڑیا کے منہ میں ڈالتی ہے. تو وہ مولانا کہتے تھے دیکھو اتنا ہی انسان اتنا ہی ہیلپ لیس ہے، اتنا ہی عاجز ہے جتنا یہ چڑیا کا بچہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کر رہے ہیں ہمارے لیے. تو ہمیں اب اللہ کا شکر نہیں ادا کریں گے، وہ حمد بھی جو الحمدللہ رب العالمین ہے، وہ بھی پہلا ہی جو ورس ہے قرآن کی وہ یہی ہے کہ خدا کا شکر ادا کروں. مطلب خدا کا شکر جو ہے یہی قیمت ہے تمام بلیسنگز کی جو ہم روزمرہ ہر لمحے ہم حاصل کر رہے ہیں. تو وہی بلیسنگ ہے کی قیمت ہے. اگر ہم وہ قیمت ادا نہ کریں تو ہماری حیثیت ایک یوزر پر کی ہو جائے گی. تو ہمیں ہر موقع پر خدا کو یاد کرنا ہے، اور ہر موقع پر ہر چیز کو خدا سے ریلیٹ کر کے دیکھنا ہے. تو یہی چیز اگر ہمارے اندر یہ تدبر و تفکر کا سوچ، یہ عادت پیدا ہو جائے نا، تو ہم ہر چیز کو، ہر واقعے کو، ہر سچویشن میں ہم کو خدا یاد آئے گا. تو اسی کو تبسم کہا گیا ہے. تبسم کہتے ہیں لرننگ لیسن، کہ ہر واقعے سے ہم لیسن حاصل کریں، ہر واقعہ ہم کو خدا کی یاد دلائے. اور یہ اتنی بڑی اس کی اہمیت ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم مجھ کو یاد رکھو، میں تم کو یاد رکھوں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تو اللہ تعالیٰ سے کنٹیکٹ وہی ہوتا ہے جب ہم خدا کو یاد کرتے ہیں اور خدا کا ذکر کرتے ہیں. خدا کا ذکر کرنا خدا کو بہت زیادہ محبوب ہے. اور اگر بہت سارے لوگ مل کر ذکر کریں تو بہت فرشتے آتے ہیں وہاں پر اس حلقے میں. تو ہمیں یہ سب خدا کا چرچا کرنا ہے. جیسے ہم کوئی ہمارے ماں باپ کوئی چیز ہم کو دیتے ہیں، کوئی خاص چیز، تو ہم بار بار بتاتے ہیں کہ ہم کو فلاں سے ملی ہے، فلاں سے ملی ہے. جیسے ایک مولانا ایک بتاتے تھے نا،
संजय बाबू वाला। तो संजय बाबू जब संजय बाबू, तो वो कहता था, एक आदमी था, उसने कांग्रेस के लिए बहुत काम किया था, तो उसको संजय गांधी ने एक वो बना दिया था, एमपी बना दिया था, उसको फ्लैट वगैरह मिला और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं एमपी की हैसियत से। तो कोई उससे मिलने गया, तो वो इतना सरशार था, क्योंकि वो एक आम आदमी था, वो खुद से वो इतना कमा के कुछ बना नहीं सकता था, इतना सरशार था संजय बाबू की देन से, कि बार बार कहता था, ये संजय बाबू की देन है, ये संजय बाबू की देन है, कार हो या टेलीफोन हो या कोई भी चीज़ हो। तो वही मौलाना ने कहा कि इसी तरीके से हमको कहना है कि अल्लाह की देन है, अल्लाह ने हमें दिया है। हम तो सोचने लगते हैं कि हमने मेहनत की, पैसा कमाया और जाके बाज़ार से ख़रीद लिया, ये बिल्कुल गलत बात है। जो कुछ है वो खुदा का दिया हुआ है, और खुदा देखिए जब चाहे खुदा छीन भी लेता है। तो हम जितना शुक्र अदा करेंगे उतना ही ज़्यादा हमको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी मिलेगा। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है, यही आला दर्जे का ईमान है कि हम बिल्कुल सरशारी की हद तक हम खुदा से मोहब्बत करें, बहुत ज़्यादा इसका हमें एहसास हो कि जो कुछ हमें मिला हुआ है वो हमें खुदा से मिला हुआ है। क्योंकि हम खुदा को देखिए, कोई रिटर्न खुदा को कुछ चाहिए नहीं, खुदा तो कादिर मुतलक है, ऑलमाइटी है। तो यही एक्नॉलेजमेंट है जो हम खुदा को दे सकते हैं। और इसी तरीके से हमारी जो पर्सनालिटी है वो धीरे धीरे वो एक जन्नती पर्सनालिटी बनती चली जाएगी। और देखिए जन्नत की जो कीमत है वो वही है कि हम अपने अंदर एक हेवनली पर्सनालिटी को डेवलप करें। क्योंकि जहाँ जो अगर हमने अपनी पर्सनालिटी को डेवलप नहीं किया, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हमने नहीं बनाई, तो हमें जन्नत में जगह नहीं मिलेगी। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इसको हमको सीरियसली सोचना चाहिए इस पर। आप एक एग्जांपल और मुझे याद आ गया मौलाना का, क्योंकि आपने जिस तरीके से हवाला दिया कि वी शुड पर्सनलाइज एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड अस एंड डिस्कवर गॉड्स ब्लेसिंग्स, वो एक बहुत ही हार्ट फेल्ट स्टोरी थी. इट वाज अबाउट टू पीपल, दे वर वॉकिंग बाय अ स्ट्रीट एंड दे केम अक्रॉस अ टॉय शॉप. तो वहाँ पे एक इंसान रुक गया वहाँ पे जो उन दोनों में से था, और वो देख के his eyes were filled with tears. So when the other person insisted that why did he get so emotional, so he said that 2 years ago I came with my son here and he had chosen a toy, and I told him that since he has to travel to a different city the other day, he said that when you come back, I will get you that toy. बट अनफॉर्चुनेटली वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें उसके बच्चे की मौत हो जाती है. सो लुकिंग एट दैट टॉय रिमाइंडेड हिम, इट बिकेम अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर दैट पर्सन टू रिमेंबर हिज लॉस्ट सन एंड ही वाज क्राइंग. तो मौलाना ने उसमें लिखा है कि दैट आवर एंटायर एग्जिस्टेंस reminds us of the creator. I mean, there are so many events that are happening around us, but we do not give much of ponderance to it. So if we become as serious about God as parents are for their children, then the entire events happening around us, the entire world becomes a reminder of God Almighty. तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सबक दिया था मौलाना ने उस राइटिंग से कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस बना के हर चीज़ को खुदा से लिंक करना. बहुत ही इलस्ट्रेटिव स्टोरी है जी. आप एक सवाल और यहाँ पर ये भी आता है कि अक्सर लोग ये बात पूछते भी हैं कि खुदा से मोहब्बत भी है और खुदा का खौफ भी है. सो फियर ऑफ गॉड एंड लव ऑफ गॉड, हाउ कैन इट को एग्जिस्ट? इसके बारे में भी आप हम सबको बताएं. देखिए खुदा के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, उसमें एक बहुत ही अहम एट्रीब्यूट है कि खुदा आदिल है. तो अब वो जैसे माँ बाप होते हैं, अपने बच्चे की हर गलती को माफ़ करते रहते हैं, हर गलती को माफ़ करते रहते हैं. तो खुदा ऐसा नहीं है, खुदा आदिल भी है, माफ़ करने वाला भी है, और खुदा रहमान है, रहीम है. लेकिन बहुत बड़ी उसकी एट्रीब्यूट है, खुदा आदिल है.
اب خدا ایسا نہیں کرے گا کہ اگر اس نے ایسے کام کیے ہیں پوری زندگی اور پھر اس کے بعد اس نے معافی بھی نہیں مانگی، تو رحمان الرحیم کا تو تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کریں. تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ انسان کو موقع دیا ہے کہ وہ اپنی غلطی کے لیے معافی مانگے اور پوری کوشش کرے کہ آئندہ وہ غلطی نہ کرے. اب حضرت آدم سے جو غلطی ہوئی تھی وہ بھی معافی مانگنے پر معاف ہو گئی. تو یہ ہے کہ انسان جو ہے ہر وقت اس کو ڈر رہتا ہے کہ کام تو دیکھیے ہر انسان بہت سارے ایسے کام کرتا ہے کہ وہ جو ہے وہ خدا کو ناپسند ہو سکتے ہیں. وہ ڈرتا ہے، ہم نے نماز پڑھی، کیا معلوم خدا نے اس کو قبول کیا ہے کہ نہیں قبول کیا ہے. تو یہ تو خدا کی قبولیت پر ہے نا، ایسا نہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی تو بس نماز ہو گئی. تو اس لیے ہر وقت انسان جو ہے امید اور خوف کے بیچ میں رہتا ہے. ایک تو اس کو امید رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، ہماری گناہوں کو معاف فرمائے گا، ہماری محنتوں کو قبول فرمائے گا. تو ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ڈرتا ہے کیونکہ انسان اکاؤنٹیبل ہے. ہم کچھ بھی اس دنیا میں ہم کام کر رہے ہیں اس کا ہمیں خدا کے ہاں جواب دہی کرنی ہے. تو اس جواب دہی سے ڈرتا ہے انسان. حدیث ہے کہ جس کا انویسٹیگیشن ہوا وہ ہلاک ہوا. جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمارا جواب، ہماری جو ہے ایک ایک چیز کا حساب نہ کریں، تبھی ہم بچ سکتے ہیں. تو اس کی بھی دعا کرنی ہے، ہر چیز کی ہمیں خدا سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا وہاں آسانی سے ہمارا وہاں سب کام ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ سے ہم اللہ کے بچ جائیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دعا کرنا ہے اس کے لیے، کیونکہ یہ تو ہوگا کہ ہم وہاں خدا کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، ایک ایک آدمی حاضر کیا جائے گا. اور کہتے ہیں کہ جب تک کہ ہم حساب نہ اپنا دے لیں گے 4 چیزوں کا، کہ ہم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، اپنا پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کا ہم نے کیا کیا، علم ہم نے کس طریقے سے علم کا استعمال کیا، اس طریقے سے یہ سارے سوالات ہیں جو ہر ایک سے پوچھے جائیں گے. اور جب تک کہ وہ اس کا جواب نہیں دے لے گا تو وہ وہاں سے ہٹ نہیں سکتا. وہاں تو ایسا ہے نہیں کہ کوئی چھپ کے کہیں بھاگ جائے گا. وہاں تو بس جب سب وہ اللہ کی دنیا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہر کام ہوگا، تو وہ وہاں سے کھسک نہیں پائے گا جب تک کہ ان چیزوں کا جواب نہ دے گا. تو ہم لوگوں کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کر زندگی گزارنی ہے. تو یہ ہے، تو اسی لیے آیا ہے قرآن میں کہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ. تو مومن ہیں وہ خدا سے ڈرتے ہیں. تو خدا سے جب ہم ڈریں گے نا تبھی ہمارے اندر وہ ساری کیفیات پیدا ہوں گی کہ ہمارے اندر سنجیدگی ہوگی، ہمارے اندر خوف خدا ہوگا، تو تواضع ہوگی، غلطی کا ہم اعتراف کریں گے، اصلاح خیش کریں گے. تو سب سے بڑی چیز دیکھیے تواضع ہے، ماڈسٹی، ہیوملٹی. تو اگر ہمارے اندر صحیح معنی میں تواضع ہو جائے تو ہم بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں. تو تواضع جب ہی ہوگا جب ہم خدا سے ڈریں گے. تو یہ جو ہے تقویٰ پر کتنا زیادہ زور دیا گیا ہے قرآن میں. تو خدا کی پکڑ سے ڈرنا، انٹراسپیکشن کرنا، اکاؤنٹیبلٹی کا احساس، یہ ساری چیزیں ہمیں بچائے گی. اور اس کے بعد بھی مستقل توبہ و استغفار کرتے رہنا. بالکل آپا بہت اچھے سے واضح کیا آپ نے، جزاک اللہ. ایک آپا حدیث بھی ہے، when حضرت عمر got ill, so then Prophet went to see him. So he asked Hazrat Umar that how is he feeling? So he said, I am living in hope and fear. تو رسول اللہ نے کہا کہ when a person lives in forgiveness, that God will pardon him, and the hope that he may be given salvation. So then God fulfills his hope and grants him salvation because of his fear. تو جیسے آپ نے کہا کہ فیئر اور ہوپ ہے، یہ بھی ایک سائن آف معرفت ہے. کیونکہ ایک انسان کو لگتا ہے کہ کبھی لگتا ہے کنوکشن، کبھی اس کو ڈاؤٹ ہوتا ہے، کبھی اسے لگتا ہے کہ ہی از آن دا رائٹ پاتھ،
کبھی اسے لگتا ہے that he is not going straight. So all of this is a sign of high degree of realization, and we should not be very disappointed with it. آپا میرا اگلا سوال یہ ہے کہ واٹ از دی پرائس آف گاڈس بلیسنگ، اس کے بارے میں آپ ہم سب کو بتائیں. اسی سے پتہ چلتا ہے جو پہلی ورس ہے الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے رب العالمین کا، تو یہی سب سے قیمتی جو ہے یہی چیز ہے کہ ہم خدا کا شکر ادا کریں، خدا کی حمد کریں، خدا کو یاد کریں، کیونکہ ہمارے پاس خدا کو دینے کے لیے اور کچھ نہیں ہے. ایک بار ایک صاحبہ آئی تھیں تو ان کے فادر کا انتقال ہو گیا تھا، تو وہ بہت روتی تھیں. تو مولانا نے ان کو سمجھایا کہ یہ جو آنسو ہیں یہ بہت قیمتی ہیں، یہ صرف اللہ کے لیے ہیں. تو ان کو سمجھ میں آ گیا، پھر انہوں نے چھوڑ دیا رونا. تو یہی سب چیزیں ہیں، کیونکہ جب ہم خدا سے بہت ہی گہرے طور پر عبادت کرتے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں، تو ہمارے آنسو نکل آتے ہیں. تو وہی سب چیزیں ہیں جن کو خدا قبول کرتا ہے. مطلب اٹ موسٹ سنسیئرٹی کی ضرورت ہے کہ ہم جو بھی کام کریں پوری سنسیئرٹی، پوری سنجیدگی سے کریں. تو یہی جو ہے سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کی، کہ ہم بہت ہی اچھے طریقے سے اور پورے طریقے سے اعتراف کریں. جو سچا اعتراف جس کو ہم کہتے ہیں، کہ وہی ہے کہ جو چیزیں ہمیں اس دنیا میں ملتی ہیں تو اس کو ہمیں لگتا ہے کہ فلاں نے دیا ہے، فلاں نے دیا ہے، تو یہ بازار میں ہمیں ملی ہیں. تو یہ سب جو ہے اسباب کے پردے کو ہمیں پھاڑنا ہے. ہمیں ہر چیز جو ہے خدا کا عطیہ نظر آئے. جب تک کہ خدا کا عطیہ نہیں نظر آئے گا تب تک ہم پورے طریقے سے خدا کا شکر نہیں ادا کر سکتے. اور وہی تو مولانا کہتے تھے کہ ہم کو ایسا لگنا چاہیے کہ سب کچھ، پوری دنیا، پوری کائنات اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، تب ہم وہ گہرا شکر ادا کر سکتے ہیں. تو یہ سب وہ تو ہر وقت سوچتے رہتے تھے، سوچ سوچ کے کوئی نہ کوئی ایسی بات نکالتے رہتے تھے جس کے بار بار نئے انداز سے شکر کریں، کیونکہ ایک ہی چیز سے آدمی بار بار کتنا شکر کرے گا. اس لیے سوچ کے نئی خدا کی بلیسنگز کو یاد کر کے پھر شکر ادا کرتے تھے. تو آج کل تو وہی چل گیا الحمدللہ. اس کو تو مولانا کہتے تھے یہ لپ سروس ہے. وہ تو بہت گہرائی سے ہمیں خدا کی بلیسنگز کو سمجھنا ہے اور خدا سے تعلق قائم کرنا ہے. تو تبھی وہ جو ہے خدا کے ہاں کوئی، جب ہی کوئی چیز ایکسیپٹ ہوگی جب وہ پورے دل و جان سے اللہ کے لیے ہم آفر کریں اس کو. دیکھیے حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کی قربانی نہیں ایکسیپٹ ہوئی کیونکہ اس نے دل سے نہیں کی تھی، اور ایک بیٹے کی قربانی ایکسیپٹ ہو گئی. تو پورے دل و جان سے جب ہم خدا کے لیے کوئی کام کریں گے تبھی وہ ایکسیپٹ ہوگا. تو فارم پورا کر دینے سے وہ ایکسیپٹنس نہیں ہوتا ہے. تو مولانا تو یہاں تک کہتے تھے کہ کسی کو بھی کوئی چیز ملی ہے، ضروری نہیں کہ ہر چیز ہم ہی کو ملے گی، ہو بھی نہیں سکتا ہے. کسی کو کوئی چیز ملی ہے اس کے لیے بھی خدا یاد آئے کہ خدا نے اتنی ایسی چیزیں لوگوں کو دی ہیں، ایسی چیزیں، ایسی نعمتیں خدا کو دی ہیں، اس کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرو. یہ نہیں کہ صرف ہمیں ملا ہے تو ہم خدا کا شکر ادا کریں. تو یہ تو اینیمل لیول ہے، بلکہ ہر وقت تلاش کرتے رہنا کہ خدا کی کون سی نعمت ایسی جس کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم جو گہرا شکر، تبھی گہرا شکر تبھی ہمارے اندر پیدا ہوگا جب ہم روزانہ نئی خدا کی بلیسنگز کو ڈسکور کرتے رہیں. تو شکر ہی جو ہے سب سے بڑی عبادت ہے، شکر ہی سے معرفت ہوتی ہے، شکر ہی جنت کی قیمت ہے. تو شکر کے بغیر سچی خدا پرستی نہیں پیدا ہو سکتی. جی آپا میں کچھ کامنٹس پڑھنا چاہوں گا اگلے سوال لینے سے پہلے. یہ کامنٹ بھیجا ہے شاہ بلوچ صاحب نے بلوچستان سے. اسلام کی سچائی ہم نے مولانا سے پائی. محمد آصف خان صاحب نے لکھنؤ سے لکھا ہے اٹ از اے ویری اسپریچول سیشن. لو آف گاڈ، اللہ کی محبت سے زیادہ ہمارے لیے کوئی چیز قیمتی نہیں ہو سکتی.
مولانا اقبال عمری نے چنئی سے لکھا ہے، لو آف گاڈ خدا کی نعمتوں کے ذریعے ممکن ہے، کیونکہ نعمت ویزیبل ہے، منیم دیکھتا نہیں۔ جزاک اللہ آپا، بالکل صحیح فرمایا۔ آج کے جدید زمانے میں تو خدا کے انعامات کی فہرست میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ رضوان خورشید صاحب نے لاہور سے لکھا ہے، ماشاء اللہ بیوٹیفل سیشن۔ فہیم عمر صاحب نے ملیشیا سے لکھا ہے، ماشاء اللہ آپا یو ایکسپلینڈ ایوری تھنگ with great truth and simplicity. The lack of the missing of Maulana Sahab is fulfilled. May Allah reward everyone very well. Miss Farida Kamran نے لاہور سے لکھا ہے، جزاک اللہ beautifully narrated life changing and soul shaking talk to develop personal attachment to Allah. Maulana Sahab was a true scholar who developed love of God in our heart and soul. May Allah reward him immensely. اسد پرویز صاحب جو اس وقت کلاس میں ہیں، انہوں نے لکھا ہے، تھینک یو آپا فار دا بیوٹیفل لرننگ سیشن، مائی کوشچن از، اچھا ان کا ایک سوال بھی ہے آپا، انہوں نے لکھا ہے کہ واٹ از دا میننگ آف تدبر، تفکر اینڈ تبسم، اس کا کوئی ایگزامپل دیکھ کر آپ اس کو پلیز سمجھائیں۔ تدبر، تدبر تفکر ایک ہی چیز ہے، بہت زیادہ گہرائی سے غور و فکر کرنا۔ تبسم کہتے ہیں ٹیکنگ لیسنس، اس سے لیسن حاصل کرنا۔ تو دیکھیے کوئی بھی چیز ایک بار آپ سرسری طور پر کیجولی پڑھیں تو آپ کو فوراً نہیں سمجھ میں آتی، تو آپ کو بار بار پڑھنا ہوتا ہے، تب کوئی گہرا معنی تبھی سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ تو جو خدا کی باتیں ہیں قرآن میں، حدیث میں، یہ سب باتیں ہیں، اس کو بار بار پڑھنا پڑے گا، تب اس کے جو ہے ڈیپر لیول سمجھ میں آتے ہیں۔ تو اور جو تبسم ہے اس میں کیا ہے کہ لیسن لینا کسی بھی چیز سے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو صحابہ کی زندگیوں میں بھی پائی جاتی ہیں، تو ہر چیز سے لیسن لینا، تو اس کو تبسم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر مولانا کہتے تھے کہ اس کی مثال دیتے تھے ہنی بی کی، کہ ہنی بی جاتی ہے اور ایک جنگل میں بہت ساری چیزیں ہیں، پیڑ ہے، برانچز ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہیں وہاں پر، لیکن وہ سیدھے جاتی ہے پھول پر، اور پھول میں بھی سیدھے جاتی ہے، بیچ میں جو نیکٹر ہوتا ہے وہ نیکٹر لیتی ہے اور پھر واپس آ جاتی ہے۔ تو اور پھر ایک ہی قسم کے پھول سے وہ ایک بار میں جب شہد بناتی ہے نا، ایک ہی قسم کے پھول پر جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک تبسم ہے کہ ہم اسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو فوکسڈ مائنڈ بنائیں۔ جب تک ہم اپنا فوکسڈ مائنڈ نہیں بنائیں گے نا، تب تک ہم چیزوں سے کوئی بھی گہرا لیسن نہیں لے سکتے۔ تو اسی طریقے سے بار بار ایک بار اس میں ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ دو بیل جوت رہے تھے کوئی زمین، تو وہ دیکھا کہ ایک بیل رک گیا اور ایک بیل اپنا چلتا رہا، تو جو رک گیا اس نے مارا مالک نے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھو اسی طریقے سے ہمیں اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے، جو بھی ڈیوٹی ہمیں خالق کی طرف سے ملی ہے اس کو پورا کرنا ہے، نہیں پورا کریں گے تو مار کھائیں گے، ہم کو سزا ملے گی۔ تو یہ نا بہت زیادہ جب آدمی کا مائنڈ اویکنڈ ہو جاتا ہے نا، پھر وہ ہر چیز سے لیسن ڈرائیو کر لیتا ہے، مطلب مادی واقعات سے اسپریچول لیسن لینا، یہ ہے تبسم۔ جی آپا، ہیلپ لیسنس کے بارے میں بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ مولانا صاحب کہتے تھے اٹ از اے میٹنگ پوائنٹ آف مین ود گاڈ، اور ہیلپ لیسنس بہت امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی میں، ہمارے اسپریچول ڈیولپمنٹ کے لیے، تو اس کے بارے میں بھی ہم سب کو بتائیں۔ قرآن میں آیا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ تو انسان جو ہے سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ سے سجدے کے موقع پر ہوتا ہے۔ تو جو ہے عجز جو ہے وہی جو ہے ہم کو خدا سے قریب کرتا ہے، کیونکہ خدا قادر مطلق ہے اور انسان عاجز مطلق ہے۔ تو اگر ہم نے ٹوٹل سینس میں ہمارے اندر ماڈسٹی نہیں ہے تو ہمارا خدا سے تعلق نہیں بن سکتا۔ تو اس کا مثال
وہ ہے جو جب جب انسان کا کریشن ہوا تو فرشتے جو ہیں وہ خدا کے حکم کے آگے جھک گئے، کیونکہ وہ ماڈسٹ تھے، تو وہ خدا سے ان کو قربت ہوئی، اور جو شیطان تھا وہ نہیں جھکا، وہ خدا کی رحمت سے وہ دور کر دیا گیا۔ تو انسان کے اندر ماڈسٹی ہونا یہ بالکل ہی موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے بغیر وہ خدا سے تعلق قائم ہی نہیں ہو سکتا، اور اسی کا جو ہے نا سب سے آخری اظہار جو ہے وہ سجدہ ہے۔ تو ایک حدیث قدسی ہے کہ میں ٹوٹے دل والوں کے پاس ہوتا ہوں، تو ٹوٹے دل والے وہی ہوتے ہیں جو بالکل ٹوٹل سینس میں ہیلپ لیسنس کی ایک تصویر ہوتے ہیں۔ تو ایسا انسان خدا سے قریب ہوتا ہے، اور بلکہ دنیا میں جو اتنے مسائل آتے ہیں، اتنے انسان کو تکلیفیں ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، یہ سب اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے اندر جو ہیلپ لیسنس کی اسپرٹ پیدا ہو، اور وہ زیادہ سے زیادہ اس کو خدا سے قربت حاصل ہو۔ تو ہم لوگ جو ہیں اب کمزور ہوتا ہے انسان، بہت جلد گھبرا جاتا ہے، لیکن بیماریاں جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ وہ ہم کو خدا سے قریب کرتی ہیں۔ تو انسان جو ہے ایک بالکل عاجز مخلوق ہے، اور ہر لمحہ وہ خدا کی مدد کا محتاج ہے، تو وہ جب ہی خدا سے اس کو مدد ملے گی جب وہ بالکل اپنے آپ کو اس نے سرنڈر کر دیا ہو، کیونکہ ایک حدیث ہے نا کہ خدا کی جو خدا جو ہے وہ سب سے بڑا ہے خدا، اور اس کی بزرگی کی جو چادر کوئی چھینے گا تو خدا اس کو ذلیل کر دے گا۔ تو خدا سے تعلق اگر ہم کو قائم کرنا ہے تو ہم کو 100% ماڈسٹ بن جانا چاہیے، تبھی خدا سے تعلق قائم ہوگا۔ مولانا صاحب کہتے تھے اٹ از ون آف دا بگیسٹ ورچیو، ماڈesٹی پہ بہت ایمفسائز کرتے تھے۔ آپ نے آج معرفت کے بارے میں بتایا، واٹ از دا پرائس آف گاڈس بلیسنگ، لو آف گاڈ، تو ایک سوال یہاں پر یہ بھی آتا ہے کہ واٹ از دی کاز آف فیلئر ٹو لو گاڈ، اس کے بارے میں بھی ہم سب کو بتائیں۔ کاز تو بہت ہیں، ایک کاز تو یہی ہے کہ انسان جو ہے اس کو لگتا ہے کہ سب کچھ ہمیں اپنی محنت سے مل رہا ہے، وہ گہرائی سے کوئی بات کو سمجھتا نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ جو فریڈم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس فریڈم کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہیں، ان کا حق مارتے ہیں، ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو بار بار لوگ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں اتنی ایول کیوں ہے، اگر خدا ہوتا، رحمان الرحیم خدا ہوتا تو اتنی ایول کیوں ہوتی؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اس کا دماغ میں کنفیوژن ڈالتی ہیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ اگر ایسا خدا ہوتا تو دنیا ایول فری ہوتی۔ لیکن وہی ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں کریشن پلان کو سمجھنا ہے، کہ کریشن پلان ہی یہی ہے کہ انسان کو فریڈم دی جائے اور وہاں پوری طریقے سے ٹیسٹ ہو اس کا۔ تو جو بھی سچویشن انسان کو پیش آتی ہے وہ سب ٹیسٹ ہوتا ہے، ہم اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ فلاں کا ظلم ہے، وہ ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں وہ ظالم مظلوم دونوں ہی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ اگر ہم سمجھیں تو ہم بہت آسانی سے اس واقعے کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، اور انسان جو ہے شکر نہیں کرتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان ناشکرا ہے، اور ابلیس نے یہی کہا تھا کہ میں تمام لوگوں کو بہکا دوں گا، اور تو ان لوگوں کو ناشکرا نہیں، ان لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا تو، سوائے چند لوگوں کے جن کو تو نے چن لیا ہے۔ تو اس نے جو چیلنج کیا تھا ابلیس نے، تو وہ بالکل صحیح ثابت ہوا، کیونکہ جو ہمیں نعمتیں خدا کی طرف سے ملی ہوئی ہیں نا، اس کا ہمیں چرچا کرنا پڑتا ہے۔ ہم دیکھیے کوئی بھی چرچا نہیں کرتا، کوئی چیز مل گئی تو مل گئی، پہلے دن ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی اچھی چیز ہمیں مل گئی ہے، دوسرے دن ہم بھول جاتے ہیں، تو اس کا ہم بار بار چرچا کریں۔
تو تب ہمیں وہ نعمت یاد رہتی ہے. جب نعمت یاد رہے گی تبھی ہم خدا کا شکر ادا کریں گے. تو ہم کو نعمت ہی یاد ہی نہیں رہتی، ہم شکر کیا کریں گے؟ روز ہم چاہتے ہیں روز ہمیں بڑی بڑی نعمتیں ملتی رہیں، تو روزانہ کہاں سے نعمت ملے گی؟ جو ہمیں ملا ہوا ہے، ہمارا یہ باڈی ہے، ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے، ہمارا پورا جو نظام ہے، وہ ہر چیز پر ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا ہے. اب کسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ٹانگ میں کوئی ایسی چیز بیماری ہو جاتی ہے، کسی کو پولیو ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، اب راستہ چلتے دیکھتے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں پاؤں دیا ہے، ہم اچھے سے چل سکتے ہیں. تو جو چیزیں ہمیں ملی ہوئی ہیں اسی کا ہم کو روزانہ شکر ادا کرنا ہے، تب ہم صحیح حالت میں خدا کے شکر گزار بندے بنیں گے. ورنہ ہم شکر نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہم بھول جاتے ہیں، جو خدا کی نعمتیں ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں. اسی وجہ سے شیطان ہمیں بہکا لیتا ہے، کیونکہ ہم تو بھولے ہوئے ہیں نا خدا کی نعمتوں کو، تو شیطان ہمیں بہکا لیتا ہے. تو یہی جو اب نارمل حالات ہوتے ہیں اسی میں ہمارا ٹیسٹ ہے. تو یہ بھی ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو سب اگر کوئی سخت حالات پڑ گئے، ہم بیمار پڑ گئے، تو فوراً لوگ کہنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں ایسی مصیبت سے ہمیں گزارا ہے. حالانکہ وہ مصیبت بھی ایک بلیسنگ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ہم بہت زیادہ خدا کو یاد کرتے ہیں. تو اگر ہم کو بس وہ انسائٹ چاہیے کہ ہم اس لحاظ سے دیکھیں، خدا کو یاد کرتے رہیں، اور اس لحاظ سے دیکھیں کہ جو کچھ بھی خدا کرتا ہے وہ خدا کی کوئی مصلحت اس میں ہوتی ہے. تو ہم جب ڈیپلی اس پر سوچیں گے نا تو مصلحت سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن جب سوچیں گے تبھی نا. لیکن انسان کے اندر اتنا زیادہ ڈسٹریکشن ہے کہ وہ دنیا میں لگا رہتا ہے، بس عیش و عشرت میں لگا رہے گا اور انٹرٹینمنٹ میں لگا رہے گا. تو خدا کی یاد کرے، خدا کی باتوں کا چرچا کرے، تبھی تو وہ شکر کرے گا. شکر کیسے کرے گا اگر وہ دنیا میں لگا ہوا ہے؟ تو ہمیں ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. ڈسٹریکشن ہماری جو توجہ ہے خدا کی طرف سے وہ ہٹا دیتی ہے. تو مولانا بہت زیادہ ڈسٹریکشن کے خلاف تھے کہ ہر کام جو ضروری نہیں ہے وہ ڈسٹریکشن ہے. تو ڈسٹریکشن سے اگر ہم بچ سکیں اور اپنا ایک گول بالکل فوکسڈ مائنڈ ہم اپنا بنا لیں، تو ہم بہت زیادہ جو ہے ایک خدا کی مطلب مرضی کے مطابق ایک زندگی گزار سکتے ہیں. آپ نے ایکچولی بڑی امپورٹنٹ بات کہی کہ انسان دنیا میں ہی لگا ہوا ہے. سورس آف ڈسٹریکشن بیسکلی از دی کاز آف آل دی پرابلمس. آئی واز ریڈنگ دس بک بائی ابن کثیر، اسٹوریز آف دا پروفٹ. تو اس میں ایک بہت اچھا مجھے ایک عیسیٰ علیہ السلام کی سینگ ملی، میں نے بلکہ نوٹ بھی کر لی. اٹس ویری گڈ. ہی سیز دیٹ لو آف دا ورلڈ از دا سورس آف آل سن. And then he said, fear God wherever you are. Live in this world like a guest. Take mosque as your home. Teach your eyes to weep and your heart to ponder. And do not crave for provisions of tomorrow, because that is a sin. Then he said that you cannot make waves as your abode. And similarly, you cannot make this world as your resting place. So love for world and the hereafter cannot be together in the heart of a believer. And just like water and fire cannot be together in a vessel. Then he said that three things surprise me the most. Firstly, that a person seeks the world while death seeks him. He tries to build palaces while grave is his abode. And he laughs his heart out while fire is before him. So it was very good to read the wisdom, the words of wisdom. He says that do not crave for this world, because it is like drinking sea water and it cannot quench your thirst. تو یہ بہت ہی مجھے زبردست لگا. I thought I wanted to share this with everyone. آپا یہاں پہ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ how can we then experience God؟ اس کے بارے میں بھی بتائیں. جو آپ نے بتایا ہے، تو گاڈ کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے جب ہم کو فرشتوں کی مدد بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے،
کیونکہ فرشتے ہمیں انسپائر کرتے ہیں. تو اب ہم اگر خدا کی مرضی کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو فرشتے ہماری مدد کرتے ہیں. فرشتے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں. اب آپ سوچیے کہ اچھی باتیں دل میں کہاں سے آتی ہیں؟ وہ فرشتے ڈالتے ہیں. اور بری باتیں جو ہیں وہ شیطان ڈالتے ہیں. تو ایک دن ابھی میں ایک خواب شیئر کرتی ہوں. میں نے دیکھا کہ میں اپنے کمرے میں ہوں اور دروازے کی طرف منہ میرا دروازے کی طرف ہے اور میں وہاں زمین میں بیٹھی ہوئی ہوں بالکل سادہ کپڑا پہنے ہوئے اور ایک لیفٹ سائڈ میں ایک جیب ہے. جیب میں جو ہمارا قرآن ہے بلو کلر کا وہ رکھا ہوا ہے اور وہ دکھ رہا ہے. اس بلو رنگ اس کا دکھ رہا ہے, صاف دکھ رہا ہے کہ قرآن رکھا ہوا ہے. تو وہ میں سوچتی رہی کہ اب کمرے میں اتنی ساری چیزیں ہیں, اتنا سامان ہے, اب میں دروازے کے پاس بیٹھی ہوں صرف قرآن لے کر کے. تو یہ جو ہے انسان سوچتا نہیں ہے نا کہ ہماری اصل حیثیت کیا ہے. ہمارا کوئی بھی وقت آ جائے گا اور ہم چلے جائیں گے اور صرف ہمارا جو اچھا عمل ہے اسی کو لے کر جائیں گے. کوئی سامان جو ہمارے ہم جمع کرتے ہیں وہ کوئی سامان لے کر نہیں جائیں گے. تو ہمیں فرشتوں کی کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے, وہی ہمارے دلوں میں اچھی باتیں انسپائر کرتے رہتے ہیں. تو جو آپ نے جو بتایا حضرت عیسیٰ کا وہ بہت زبردست بات ہے. تو خدا کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے بھی ہمیں فرشتوں کی مدد چاہیے, کیونکہ وہ جو باتیں دماغ میں آتی ہیں, وہ مولانا نے یہ بات لکھی ہے کہ ہمارے دماغ میں جو اچھی باتیں آتی ہیں, اسپریچول باتیں آتی, کہاں سے آتی ہیں؟ وہ فرشتے دماغ میں ڈالتے ہیں تو وہ آتی ہیں. تو وہ بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے ہمیں. اسی کی وجہ سے ہم تبسم کر پاتے ہیں کہ مادی واقعات میں ہم اسپریچول واقعات ہم دیکھ پائیں, تو وہ فرشتوں کی مدد سے ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں اپنا مائنڈ کو اویکن کرنا ہوگا. جیسے سائنٹیفک ڈسکوریز ہوتی ہیں تو عام آدمی وہ ڈسکوریز نہیں کر سکتا نا, ایک سائنسداں ہی کرتا ہے, کیونکہ وہ دن رات اس میں محنت کر رہا ہوتا ہے. تو وہ پکڑ لیتا ہے کوئی نئی بات, کوئی نئی اس میں کوئی نئی چیز دیکھتا ہے تو وہ پکڑ لیتا ہے, عام آدمی نہیں پکڑ سکتا ہے. تو ہمارا مائنڈ بھی اسی طریقے سے اسپریچولی اویکنڈ جب ہوگا نا تبھی وہ پکڑ پائے گا. تو وہ جو ہے اس کو اپنے مائنڈ کو اویکن کرنا ہے, تبھی ہم خدا کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. میں ایک مولانا نے ایک اپنی کتاب اسلام ری ڈسکورڈ جو انہوں نے مانچسٹر میں لکھی تھی, تو اس میں ایک بہت زبردست واقعہ ہے, وہ اس پوائنٹ کو بہت اچھا السٹریٹ کر رہا ہے. تو یہ ہے 17 جون 1999 میں وہ مانچسٹر گئے تھے. تو ایک وہاں پر ایک عرب تھے العارف احمد, تو ان کے یہاں وہ ٹھہرے تھے. تو فرسٹ فلور پر ٹھہرے ہوئے تھے. تو ان کی ایک چھوٹی بچی تھی 5 سال کی, کانتا نام کی. تو ایک دن وہ العارف جو ہیں وہ باہر کہیں گئے ہوئے تھے, تو ان کی مسز نے بچی کو اوپر بھیجا کہ جا کے مولانا سے پوچھو کوئی ان کو کام تو نہیں ہے. تو اس نے بہت ہی معصومیت کے ساتھ آگے کہا ترید حاجہ. تو اب اس کی زبان سے تو بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا. تو ترید حاجہ کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی سی چیز کی ضرورت ہے. تو وہ مولانا جو ہے ایک دم اوور ویلم ہو گئے. وہ وہی جو ہے نا کنورٹ ہو گیا, جو تبسم جس کو کہتے ہیں, ایک مادی واقعہ جو ایک اسپریچول ایونٹ میں کنورٹ ہو گیا. تو وہ ان کو ایسا لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتہ بھیجا ہے, ننھا فرشتہ, اور وہ ہم سے پوچھنے آیا ہے کہ تم کو کسی چیز کی ضرورت ہے. پھر وہ سوچنے, ان کو تو مائنڈ بہت زیادہ اویکنڈ تھا نا, پھر سوچنے لگ گئے. پھر ان کو ایک حدیث یاد آئی کہ رب العالمین روزانہ آسمان دنیا پر آتا ہے اور پکارتا ہے کیا کوئی ہے جو محتاج ہو اور مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں. تو پھر وہ سوچتے رہے, ان کے جیسے اندرونی وجود میں ایک انقلاب آ گیا, جس کو آج نفسیات کی اصطلاح میں برین اسٹارمنگ کہتے ہیں. تو ان کو محسوس ہوا کہ کائنات کی تمام چیزیں میرے مائنڈ کی اسکرین پر موجود ہیں. یہ ایک بہت بڑا روحانی تجربہ تھا جس کا اظہار انسانی الفاظ میں کرنا مشکل ہے.
ابتداً ان کو ایسا لگا جیسے ایک ننھا فرشتہ یہ کہہ رہا ہے، اے میرے بندے کیا تم کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ پھر ان کو لگا کہ اس عمل میں جیسے پوری کائنات شامل ہو گئی ہو اور وہ مجھ سے سوال پوچھ رہی ہو، وسیع آسمان کہہ رہا ہو کیا تم کو کسی پناہ گاہ کی ضرورت ہے؟ میں تم کو پناہ گاہ مہیا کروں گا، کیونکہ خدا نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ روشن سورج کہہ رہا ہے کیا تم کو روشنی کی ضرورت ہے؟ میں روشنی دینے کے لیے حاضر ہوں۔ بہتے دریا کہہ رہا ہے کہ کیا تم کو تزکیے کے لیے روحانی غسل، روحانی اسپریچول بات کی ضرورت ہے؟ میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ ہوا کے جھونکے پوچھ رہے ہوں کیا تم خدا کے ونڈرز کو دیکھنے کے لیے کائنات کی سیر کرنا چاہتے ہو؟ میری پشت اس روحانی سفر کے لیے موجود ہے۔ درخت سرگوشی کر رہے ہوں کیا تم ہماری طرح کی نمو پذیر جو گروتھ جس میں ہوتی رہتی ہے مسلسل اور مثبت شخصیت رکھنا پسند کرو گے؟ ہم تمہاری اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہ جب یہ سین میرے دماغ میں چل رہا تھا تو میں پرندوں کے چہچہانے کو سنا جو گویا یہ پیغام دے رہے تھے، اے خدا کے بندے یہاں تمہارے لیے خوشخبری ہے، اگر تمہیں کوئی ضرورت ہے تو خدا نے پوری کائنات تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بنائی ہے۔ خدا نے ساری کائنات کو دن رات تمہاری خدمت میں حاضر رہنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ صرف امیجنیشن کی بات نہیں بلکہ ریئل سینس میں پوری کائنات ایک کسٹم میڈ یونیورس ہے۔ تو اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنی سوچ کی اس طرح تربیت کریں کہ زندگی کا ہر تجربہ، ہر واقعہ ان کے لیے شکر کا آئٹم بن جائے۔ زبردست واقعہ ہے۔ بہت ہی زبردست آپا، ماشاء اللہ۔ آپا ایکچولی کیا ہے کہ ان دس ورلڈ وی ول ایکسپیرئنس گاڈ انڈائریکٹلی، بٹ ان دا ہیئر آفٹر وی ول ہیو ڈائریکٹ ایکسپیرئنس انشاءاللہ۔ آپا کچھ سوال ہیں جو آئے ہیں، بہت سے لوگ آپ کے پروگرام کو پسند کر رہے ہیں۔ یہ ایک سوال محبوب بھائی نے بھیجا ہے ممبئی سے، انہوں نے لکھا ہے آپا میرا کوشچن ہے کہ کیا کرائسس میں ہی ہماری اصل پرسنالٹی سمجھ آتی ہے؟ نارمل حالات میں بھی اپنی پرسنالٹی کو سمجھنا کیا پاسبل ہے؟ نہیں، کرائسس ضروری ہے، شاکس ضروری ہیں، کیونکہ انسان کے اندر ہر چیز پوٹینشل فارم میں ہے۔ تو پوٹینشل جو ایکچولائز ہوتا ہے وہ شاکنگ ایکسپیرینسز، لیکن شاک اتنا نہ ہو کہ انسان ختم ہو جائے، اتنا شاک نہ ہو، لیکن شاکنگ ایکسپیرینسز میں ہی انسان کے پوٹینشل جو ہیں وہ ایکچولائز ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے، کرائسس سچویشن ضروری ہے، اسی میں ہمارے مائنڈ جو ہے وہ کھلتا ہے۔ جیسے سمجھ لیجیے مائنڈ کو ایک دھکا دیا جاتا ہے، وہ ایک دم کھل جاتا ہے، ورنہ اچھی حالت میں جب آدمی رہتا ہے تو وہ کچھ زیادہ سوچتا نہیں ہے۔ تو وہ جب سوچے گا نہیں، سوچنا پڑتا ہے نا، بغیر سوچے ہوئے اس کو کچھ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو جتنے بھی آپ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیے سب کو بہت بڑے بڑے شاک لگے ہیں۔ تو اس سے بھی یہ چیز کا جو ہے پروو ہوتا ہے کہ شاکس ضروری ہیں۔ بغیر شاک کے نہ دنیا کی کوئی ترقی ہوتی ہے، نہ کوئی اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ بالکل آپا، یہ سوال مسٹر اسد نے پوچھا ہے آپ سے۔ انہوں نے لکھا ہے ہاؤ کین اے ہسبینڈ اینڈ وائف لیو ود لو اینڈ فیئر آف گاڈ؟ اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ اسٹڈی تو کرنی پڑے گی اسٹڈی کریں گے تو خود بخود باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اسٹڈی اور غور و فکر اور ہر چیز کو خدا سے ریلیٹ کرنا، تو یہ تو مطلب جب آدمی اپنے کو سوچ لے کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں خدا کے آگے، تو ہر وقت ایک ڈر سا رہتا ہے نا کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے، ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے، ہماری نماز روزوں کو قبول کریں گے۔ کیونکہ ایسا نہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا تو وہ اس کا جو ہے ریوارڈ مل گیا۔ ریوارڈ جب ملے گا جب ہم اللہ اس کو قبول کرے گا۔ تو یہ چیز ہمارے اندر ڈر پیدا کرتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سنسیئرٹی کے ساتھ اپنا کام کریں، اور میرے خیال میں اسٹڈی کرنا، اور خاص طور پر جب مولانا کا جو لٹریچر ہے
اس کے وہ ہمارے لیے کافی ہے. ان باتوں کو سمجھنے کے لیے روزانہ تھوڑا سا ٹائم نکالنا چاہیے، چاہے 1 صفحہ 2 صفحہ، میں تو کہتی ہوں 1 پیراگراف ہی پڑھ لیں، اسی میں ان کو بہت کچھ سوچنے کے لیے مواد مل جائے گا. اور یہ ضروری ہے محنت کرنا. دیکھیے دنیا میں کوئی بھی امتحان پاس کرنا ہوتا ہے تو آدمی دن رات پڑھتا ہے، اور آخرت کا تو اتنا بڑا امتحان ہے، ایک ایٹرنل لائف ہمارے سامنے ہے، جنت ہمارے سامنے ہے. تو اب اس کے لیے کچھ تو محنت کرنی ہی پڑے گی نا، تو محنت کریں گے تبھی اس کا ریوارڈ ملے گا. جی آپا، ایک اور مجھے بہت زبردست حدیث یاد آئی اس کیس میں، خاص کر میرڈ کپل میں، کہ پروفٹ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ابلیس یعنی سیٹن ہی پلیسڈ ہز تھرون اپون واٹر اینڈ دین ہی سینٹ ہز کمپینینس ٹو کریٹ ڈسکارڈ. تو آپ اس پہ آئے کہ the one who were nearer to him, the Satan, were the highest in ranks. So they went out to create discord. So when they came back, they reported that what they did to Satan. And one person said that today I created discord between two brothers. So he said, you've done nothing. Another person says that I did this and this. So he kept saying, Iblis kept saying that you've done nothing. Then one of them said that today I sowed a seed of discord between a husband and a wife. So Satan got up and he said, you've done well. And then he embraced him. So Satan was very happy that he was able to sow a seed of discord between a husband and wife. And this is very important because family is a part of the society. If there is discord in the discord between husband and wife, then actually it has repercussions in the society, in the country. مولانا صاحب کہتے تھے کہ میک یور سیلف انٹلیکچوئل پارٹنر. دیٹس ویری امپورٹنٹ بیکاز گاڈ ہیز کریٹڈ ایوری مین اینڈ وومین ڈفرینٹ. You cannot eliminate this difference because God has created different capabilities in a husband and a wife. So what is more important is that you learn the art of adjustment. That is very important. اور آپ سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ بھی ہے کہ اگر کمپینینشپ اس دنیا میں انٹلیکچوئل کمپینینشپ رہی، اللہ کے راستے میں رہی، تو اللہ آخرت میں بھی کمپینین بنائے گا. ادروائز دیر از اے فیئر آف ہسبینڈ اینڈ وائف آلسو بینگ ناٹ ان پیئر ان دا ہیئر آفٹر. اور ہم نے پروفیٹس کی ہسٹری میں دیکھا ہے، صحابہ کی ہسٹری میں دیکھا ہے کہ کئیوں کے ہسبینڈ نے سپورٹ نہیں کیا، کسی کی وائف نے سپورٹ نہیں کیا. تو ٹو ہیو دی اٹرنل کمپینینشپ اٹ از ویری امپورٹنٹ. جیسے آپ نے کہا ریڈنگ کریں اینڈ آلسو ون شوڈ لرن دی آرٹ آف ایڈجسٹمنٹ ود ون another, celebrate the differences. That's very important. ڈفرینسز تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے بیچ میں بھی ہوتا تھا، حضرت فاطمہ حضرت علی کے بیچ میں بھی ہوتا تھا. ڈفرینسز تو ہوں گے، ایوری ون تھنکس ڈفرینٹلی، لیکن وہ زیادہ لمبے عرصے تک نہیں چلنا چاہیے، وقتی طور پر ہونا چاہیے. اور فوراً آدمی کو سوچنا چاہیے کہ یہ سب ڈفرینسز جو ہے اگر ہمارے اندر ہم کو کوئی بھی پریشانی ہوئی کسی بھی قسم کی، تو وہاں شیطان آ جاتا ہے. تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں اور شیطان کو دور بھگائیں، اور فوراً وہ نارمل سی آ جاتی ہے. جی nobody is perfect, and I would say that to everyone, and I keep saying that whenever you fight with your partner, just remind yourself that Satan is being very happy, so we have to defeat the Satan and not fight among ourselves. That's very important. آپ یہ سوال ڈاکٹر قاسم نے بھیجا ہے لکھنؤ سے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ اس میں اعظم کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں. اور آپ اس کے بعد پھر ایک اور سوال ہے آج کے سیشن کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ ہماری کچھ بک ریلیزز بھی ہیں. تو پہلا سوال تو یہی ہے آخری 2 سوالوں میں سے کہ اس میں اعظم سے کیا مراد ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا کا کوئی ایک نام ہے جو لوگوں کو معلوم نہیں، اسی کو ڈسکور کرنا ہے، اور اس نام سے جب خدا کو ہم پکاریں گے تب ہماری دعائیں قبول ہوں گی، تبھی ہمارا خدا سے تعلق قائم ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہے. لکھا ہے مولانا نے کہ یہ کیفیت اعظم ہے، اسم اعظم نہیں ہے. کہ اصل چیز جو خدا کے ہاں امپورٹنٹ ہے خدا کی نظر میں، وہ ہماری کیفیت ہے کہ ہم کس کیفیت کے ساتھ، کس دل و جان کے ساتھ خدا کو پکار رہے ہیں.
تو وہ کیفیت بھرے ہوئے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، وہ خدا کے یہاں فوراً قبولیت ان کو ملتی ہے۔ تو جیسے اسی لیے خدا کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، جیسے الہادی ہے، الرحمن، الرحیم، الخالق وغیرہ، السمیع، تو یہ صفات سے، ان صفات کے ذریعے سے ہم خدا سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ کہ وہ جو ہے مولانا نے لکھا ہے کہ جیسے کہا جاتا تھا، ایک کہانی تھی کہ کسی پہاڑ کی چوٹی پر کچھ خزانہ، پہلے خزانہ لوگ دفن کر دیا کرتے تھے، خزانہ ہے، تو ایک سادھو نے بتایا کہ وہاں جا کے کہنا کھل اے سمسم، تو وہ کھل جائے گا اور خزانہ تمہیں مل جائے گا۔ اب وہ اوپر چوٹی پہ جاتے جاتے بھول گیا، کوئی ٹم ٹم کہہ رہا ہے، کوئی دم دم کہہ رہا ہے، مگر وہ کھل نہیں رہا ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، تو بلکہ ہماری دعا جو ہے انسپائرڈ دعا ہونی چاہیے، قلبی کیفیات کے ساتھ دعا ہونی چاہیے، کیونکہ خدا تو ہر وقت تیار ہے۔ خدا کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں۔ تو بس وہ ہماری دعا بالکل اسپرٹ فل دعا ہونی چاہیے، آنسوؤں کے ساتھ ہماری دعا ہونا چاہیے، تب وہ دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اب لوگوں نے یہ بھی سوچ رکھا ہے کہ مسنون دعائیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں اسی کو یاد کر کے دہراتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں وہ تو کسی خاص اوکیزن پر کچھ خاص کیفیات آپ کے اندر پیدا ہوئی، اس کیفیت میں آپ نے دعا مانگی، تو وہ کیفیت، بریفٹ آف کیفیت دعا جو ہے وہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمارے اندر جو کیفیت پیدا ہو اور ہم اپنی مادری زبان میں ان کیفیات کے ساتھ دعا کر سکتے ہیں، اور وہ تبھی وہ قبول ہوگی۔ دعا جو ہے مولانا نے لکھا ہے کہ دعا دل کے جذبات کا نام ہے۔ تو اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ ہر پیغمبر جو ہے اپنی قوم کی اس میں بھیجا گیا، اپنی قوم کی زبان میں بھیجا گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس عربی زبان جو ہے وہی آخرت میں جو ہے وہی سب کی زبان ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو عربوں کی زبان عربی تھی، اس لیے عربی میں قرآن آیا۔ تو اس طریقے سے یہ جو الفاظ ہیں اسماء حسنہ، وہ پوائنٹ آف ریفرنس کا کام کرتے ہیں۔ جیسے مطلب ہم کو رزق کی ضرورت ہے، رزق کے لیے ہمیں دعا کرنا ہے تو الرزاق کہہ کے ہم دعا کریں، لیکن پورے دل سے، پورے دل و جان سے، پوری طریقے سے، ان آل سنسیئرٹی ہم جب خدا سے دعا کریں گے تب وہ قبول ہوگی۔ تو اس پر بہت ہی ڈیٹیل میں مولانا نے لکھا ہے کتاب میں۔ آپا آج کا آخری سوال، when we study Islam, آپا, we realize that the main goal of any individual is discovery of God. But it is not so simple, to make God's, our sole concern, because it is tantamount to bringing a complete revolution in one's life. تو آپا سوال یہی ہے کہ ہم ربانی شخصیت کیسے ڈیولپ کریں، اس کے بارے میں آپ ہم سب کو بتائیں۔ بہت یہ سب سے مشکل کام ہے۔ قرآن میں ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنی پرسنالٹی کو، اپنی شخصیت کو پاک کیا، اسی کے لیے جنت ہے۔ تو جنت مزکہ شخصیت کے لیے ہے۔ تو اب اس دنیا میں جب انسان آتا ہے تو طرح طرح کی ایول ہیں، یہاں پر شیطان ہے، یہاں پر برے لوگ ہیں، یہاں پر مادی انٹرسٹ ہے، تو ہر چیز انسان کو بہکاتی رہتی ہے۔ انسان انفلوئنس میں آ جاتا ہے، بہت جلد انسان جب سوسائٹی میں جاتا ہے تو اس سے انفلوئنس ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو، اس کو بہت زیادہ گہرائی سے اس کو سمجھنا ہے، اور اس کو بہت زیادہ اس دنیا کو اس کو لینا ہے صرف ایک، جیسے کہ ایک ٹھہرنے کی جگہ، جیسے پلیٹ فارم ہوتا ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ جب ہماری ٹرین آئے گی تو ہم وہاں چلے جائیں گے، یہ پلیٹ فارم ہمارا وقتی ابوڈ ہے۔ تو اس دنیا کو ہم کو نیڈ بیسڈ ہماری ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے اس دنیا میں، اور ہمارا اصل کنسرن جو ہے وہ آخرت ہو جائے، کیونکہ جب ہم
ہمارا اصل کنسرن آخرت ہوگا، تبھی ہم پورے طریقے سے ایک گاڈ اورینٹڈ لائف گزار سکیں گے۔ تو اب مثال کے طور پر ایک بتا رہی ہوں، جیسے زیادہ وہ ہوتا ہے، اسٹریس ہوتا ہے، ٹینشن ہوتا ہے، تو لوگ کامیڈی وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو مجھ سے بھی کہتے ہیں کہ آپ دیکھیے، میں کہتی ہوں نہیں دیکھوں گی تو میرے کمرے میں فرشتے نہیں آئیں گے۔ تو اپنے ماحول کو پاک کرنا چاہیے تاکہ وہاں فرشتے آئیں، اور فرشتے ہی ہمیں انسپائر کرتے ہیں۔ ہمارے اندر جتنی بھی اچھی باتیں ہوں گی وہ فرشتے ہمارے اندر ڈالتے ہیں۔ اگر ہم غلط ایکٹیویٹیز میں لگے رہیں گے تو فرشتے نہیں آئیں گے، تو پھر اس وقت ہمارے لیے اپنی پرسنالٹی کا تزکیہ کرنے میں ہمیں بہت مشکل ہوگی، کیونکہ جب تک کہ ہم ڈیوائن ایتھکس کو اڈاپٹ نہ کریں تب تک ہم اپنی پرسنالٹی کا تزکیہ نہیں کر سکتے۔ اور پرسنالٹی کا تزکیہ جیسے ہمارے اندر طرح طرح کے منفی خیالات لوگوں کے بارے میں آتے ہی رہتے ہیں، ایسا تو کسی کے ساتھ بھی نہیں کہ تمام لوگ جو ہے ہماری مرضی کے مطابق کام کریں، تو ہمارے اندر نگیٹیوٹی آ جاتی ہے۔ اسی لیے مولانا بہت زیادہ نگیٹیوٹی کے خلاف بولتے تھے۔ تو نگیٹیوٹی سے ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شخصیت جو ہے وہ ایک مزکہ شخصیت بنے، منفی جذبات سے خالی ہو۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا چڑیا کو، چڑیا چہچہاتی رہتی ہے اپنی برانچ پہ کسی بھی بیٹھ کے، آپ اس پہ کنکری ماریے اور دوسری برانچ پہ جا کے چہچہانے لگے گی۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہے وہ چڑیا کے دل کے مانند ہونے چاہیے، کہ ہمارے ساتھ کوئی کچھ برا بھی کر دے تو ہم اسی وقت اس کو معاف کر دیں، بات کو ختم کر دیں۔ بات کو اگر رکھیں گے تو ہمارے اندر نگیٹیوٹی پرورش پائے گی، اور نگیٹیوٹی کا پرورش پانا وہ ایسا ہی ہے جو ایک حدیث میں آیا ہے کہ دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے، جیسے بار بار ایک نفرت ہے اور نگیٹیوٹی ہے، ہر بری چیزیں، بری عادتیں ہیں تو ہمارے دلوں پر دھبا ڈالتے ہیں، دل پر۔ تو حدیث ہے کہ دھیرے دھیرے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو سمبولک سینس میں ہے۔ تو وہی اسی کو مولانا نے کہا ہے کنڈیشننگ ہو جاتی ہے۔ پھر جب ہم اتنا زیادہ ہمارے اندر نگیٹیوٹی پرورش پا لیتی ہے تو پھر ہمیں نگیٹیو بات ہی اچھی لگتی ہے۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ بس نگیٹیو باتیں انہیں اچھی لگتی ہیں، اور کوئی بھی ایسپیکٹ ہوتا ہے اس میں اچھی بات بھی ہوتی ہے، مائنس پوائنٹ بھی ہوتا ہے، پلس پوائنٹ بھی ہوتا ہے، تو لیکن ان کو مائنس پوائنٹ ہی ان کو اچھا لگتا ہے کیونکہ ان کی پرسنالٹی نگیٹیو ہو گئی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں بہت زیادہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اویکننگ کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم یہ سب نہیں کریں گے تو ہم بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں، وہ ہے جنت سے محرومی کا خطرہ۔ اور جنت دیکھیے مسلمان سمجھتے ہیں کہ وہ سفارش کر دیں گے، ان کے جو اکابر ہیں تو وہ سفارش کر دیں گے، رسول اللہ سفارش کر دیں گے۔ جنت کسی کو سفارش سے نہیں ملے گی، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جنت صرف خدا کی رحمت سے ملے گی، نہ کہ کسی کی سفارش سے۔ تو کیونکہ جنت جو ہے اتنی زیادہ ریفائنڈ سوسائٹی ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو پیوریفائی نہیں کریں گے تب تک ہم جنت میں داخل ہونے کی قیمت ادا نہیں کریں گے، تو ہم جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ تو اس وجہ سے وہ ہمیں بہت زیادہ دنیا میں ہمیں بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ مطلب جنت میں کہا گیا ہے کہ وہاں سلام کا ماحول ہوگا، مطلب سب لوگ ایک دوسرے کو وش کریں گے، گریٹنگ کریں گے، سلام کی، پیس۔ تو اب ایسے ماحول میں کیسے ایک ایسا آدمی جا سکتا ہے جو زندگی میں اس نے فالسوٹ کا کلچر چلا رکھا ہو، جنگ چھیڑ رکھی ہو، مستقل ان کو مطلب ہیٹریڈ، انتقام، ایک ایسا ان کا کلچر چلا رکھا ہو، تو جنت کی سوسائٹی میں وہ تو مس فٹ ہو جائیں گے نا، وہ اندر داخل ہی نہیں ہو پائیں گے۔ تو جنت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر،
وہ بیٹھے ہوں گے سچی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے پاس. تو جب خدا ایک سچا خدا ہے، اس کی بیٹھک سچی بیٹھک ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے جو نیگیٹو لوگ وہاں کیسے جگہ پائیں گے. Jazakallah Appa for doing a wonderful session today. And faith in God, for a man is to discover God to the extent of loving him more than anything else. یہ آج بہت اچھے سے آپا آپ نے ہم سب کے لیے واضح کیا. Thank you so much. We will wait for your next session. Before we end today's session, there are two important book releases of Maulana Waiduddin Khan Sahab. One book is in English translation and the other is in Tamil. The Tamil translation is of Quranic wisdom of Maulana Waiduddin Khan Sahab. This translation has been done by Mr. Mudawan Kutti Muhammad Ali, and the Tamil name is Quenya Nayanam. This book has been edited by Sayyid Faiz Saab and Kollu Nadeem Saab. Mr. Ali has also translated Maulana Waiduddin Khan Sahab's book God Arises in Tamil language. He was a retired engineer from BSNL, Bangalore. He's translated 10 literature books which has been published by well-known publishers. In his translator's note, Mr. Ali wrote that he's expressed that this book has transformed my thought process and fostered a positive personality within myself. It will also guide others on how to align their thinking with the teachings of the Quran. So I will request Dr. Sania Snehan Khan Sahab to launch this Tamil translation of Quranic wisdom. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مجھے بہت خوشی ہے اس کتاب کا قرآنک وزڈم کا تمل ٹرانسلیشن لانچ کرتے ہوئے، اور جو چنئی سی پی ایس ٹیم ہے وہ بہت ہی فعال انداز میں مولانا کی کتابوں کا ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے. یہ کتاب بہت اہم کتاب ہے، اور مولانا نے صرف 2 کتابیں ایسی ہیں جو مولانا نے انگلش میں لکھی ہیں. یعنی یہ کسی اردو کتاب کا ٹرانسلیشن نہیں ہے، بلکہ مولانا نے ڈکٹیٹ کرایا تھا. یہ آرٹیکلس چھپے تھے ایک اخبار میں، سنڈے گارڈین، تو اس کا کلیکشن ہے. پھر یہ ایک کتاب کی صورت میں شائع ہوئی، اور بہت ہی اہم کتاب ہے اس لحاظ سے کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ قرآن ان ڈیلی لائف. یعنی جو ہم روزمرہ کی ہماری زندگی ہے اس میں ہم قرآن سے کیسے گائیڈنس حاصل کریں، اس کے لیے بہت ہی عمدہ کتاب ہے. اور چھوٹے چھوٹے مضامین ہیں، جیسے اس میں ایک مضمون ہے سورہ یوسف کے بارے میں، دا بیسٹ سٹوری. اور اس میں مولانا نے بتایا ہے کہ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کتنے ڈیفیکلٹ حالات کے ساتھ گزرے، جیل جانا پڑا اور کیا کیا سارے واقعات ہوئے. اس کے باوجود انہوں نے صبر کا جو طریقہ استعمال کیا، صبر کیا، اور اسی کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا کی. تو میں چاہوں گا کہ یہ کتاب اس کو لوگ پروموٹ کریں اور اس کو پھیلائیں. انشاءاللہ بہت عمدہ کتاب ہے. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب، آپ نے جیسے ابھی کہا کہ مطلب قرآن ان ڈیلی لائف، میرے کو حضرت عائشہ کا ایک ان کی ایک روایت یاد آئی کہ ایک تابعی ہے جو ان کے پاس گئے تو انہوں نے پوچھا کہ ہاؤ واز دا کیریکٹر آف پروفیٹ محمد. So she asked him that, have you not read the Quran? He said, of course I have read the Quran. So then she said that his character was the Quran. And ڈاکٹر صاحب، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے لیڈ کرنی چاہیے بائی دا ٹیچنگز آف دا قرآن. واٹ ایور دیٹ وی ریڈ وی اپلائی اٹ ان آر ڈیلی لائف، جیسے آپ نے کہا. کیونکہ لوگ اکثر پڑھتے ہیں لیکن وی ڈونٹ سی ٹرانسفارمیشن ان دیئر لائف.
So reading of the Quran is actually applying it in your daily life. That is very important. بالکل صحیح. یعنی مولانا کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ قرآن پڑھتے تھے اور پھر اس پہ گہرائی سے سوچتے تھے. تو قرآن کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو عربک میں پڑھ لیں. عربک ایک فارن لینگویج ہے, ہماری زبان نہیں ہے. یعنی عربی پڑھنا اچھی بات ہے, لیکن زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنی لینگویج میں پڑھیں. بالکل. اور اس کی جو گہری باتیں ہیں اس تک پہنچیں, جس کو ابھی آپ نے تدبر اور تبسم وغیرہ بتایا. تو تذکیر القرآن خاص طور سے اسی چیز کے لیے مولانا نے لکھی ہے کہ ایک پیسیج ہے قرآن کا, اس سے ہمیں کیا ایسی چیز ملتی ہے جو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں. تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو وہ صحابی کا قول تھا خلقہ القرآن, کہ رسول اللہ پورے قرآن مجسم تھے وہ. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ ایک اور بک ہے which I'll request you to launch. This is titled The Universal Message of Hajj, Equality, Unity and Peace. This has been translated by Professor Farida Khanam, and this is a English translation of Maulana Waiduddin Khan Sahab's Urdu booklet Hajj Ka Paigam. So I will request Dr. Sahab to launch this new book. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اس بکلیٹ کو لانچ کرتے ہوئے, دا یونیورسل میسیج آف حج. اور یہ جیسا ڈاکٹر رجت ملہوترا نے بتایا ابھی کہ مولانا کا ایک کتابچہ تھا جس کا ٹائٹل تھا حج کا پیغام. اور یہ بہت ہی اہم کتاب ہے اس لحاظ سے کہ عام طور سے لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں تو حج کا طریقہ سمجھتے ہیں کہ ہم احرام کیسے پہنیں, اور احرام کتنے قسم کے ہوتے ہیں, اور وہاں طواف میں کیا دعائیں کریں, اور جب پتھر ماریں ہم شیطان کو تو ہم کون سے ہاتھ سے ماریں, فلاں فلاں. یہ سب چیزیں بھی اہم ہیں, لیکن جو حج کی اسپرٹ ہے مولانا نے اس کو ظاہر کیا ہے اس کتاب میں, کہ جو حج کے جو ریچولز ہیں, چاہے وہ طواف ہو یا وہ سعی ہو یا وہ کنکری مارنا ہو یا قیام کرنا ہو عرفات میں مزدلفہ میں وغیرہ, وہ سب اس کے گہرے اسپریچول لیسنس ہم اگر سوچیں گہرائی سے, اور وہ اسی لیے ہیں کہ وہ سب سمبلز ہیں. حج کے جو سارے یہ ارکان ہیں یہ بیسیکلی سمبولک ایکٹ ہیں. تو اس کے پیچھے کیا گہری بات ہے اس کو ہم سمجھیں اور اپنی زندگی میں اپلائی کریں. مولانا نے اس کو بہت اچھی طریقے سے کتاب مولانا کی جو کتاب ہے حج کے اوپر حقیقت حج, اس میں بہت اچھی طرح سے ایک ایک چیز کو بتایا ہے کہ اس کے پیچھے کیا سمبولک ایسپیکٹ ہے اور کیا لیسن ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے بہت ہی عمدہ کتاب ہے اور بہت ہی شارٹ بک ہے, بکلیٹ ہے. آپ کوئی حج پہ جا رہا ہو تو گفٹ کر سکتے ہیں, اور آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا اور انشاءاللہ اس کو پروموٹ کریں گے ہم. Inshallah. Thank you, Dr. Saab, for these two important launches. You can download these two books from CPS website www.cpsglobal.org. So we will end today's session. We'll be back next Sunday at 10:30 a.m. Thank you.